پر نصیحت اور متعلق دورہ حدیث شریف جن کا عنوان ہے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ قابل سے تقریب علماء کرام اور طلباء علم اور جامعہ کے شرفتہ لوگ، اللہ رب العزت نے کائنات کی مختلف چیزوں کے درمیان ایک مغناطیسیت کو پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ مغناطیسیت دو بے جان چیزوں کے درمیان میں ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں، اور اگر دو جاندار چیزوں کے درمیان میں ہو تو اس کو میلان اور محبت کہتے ہیں۔ اور محبت کی تعریف بھی یہی ہے، دل کا کسی خوبی کی طرف مائل ہو جانا اور اس محبت میں غرق ہو جانے کو عشق کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ آئے جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے، ہم رستم سے محبت کرتے ہیں اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، ہم سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے، ہم صحبان بن وائل سے محبت کرتے ہیں ان کی خطابت اور طلاقت لسانی کی وجہ سے، ہم محمد سے محبت کرتے ہیں اس کے ادبی کمال کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس ذات میں یہ تمام کے تمام اوصاف اور یہ تمام کے تمام کمالات یکجا پائے جاتے تھے۔ ارے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام میں فردن فردن جتنے بھی کمالات پائے جاتے تھے، رب کائنات نے تنے تنہا جناب مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے کے سارے کمالات یکجا جمع کر دیے تھے۔ آپ کی ذات میں آدم علیہ السلام کا خلق تھا، نوح علیہ السلام کا جوش تولید تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید تھا، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار تھا، اسحاق علیہ السلام کی رضا، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، ایوب علیہ السلام کا صبر، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، ایوب علیہ السلام کا صبر، لوط علیہ السلام کی حکمت، شیش علیہ السلام کی معرفت، الیاس علیہ السلام کا وقار، دانیال علیہ السلام کی محبت، یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامی، داؤد علیہ السلام کی آواز اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور ان جیسے بہت سارے کمالات اور ان جیسے بہت سے اوصاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکجا پائے جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا مادارن تو تنہا داری۔ میرے دوستو، وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سا کمال ہے جو محبوب رب العالمین میں نہیں پایا جاتا تھا؟ آپ کی شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، حیوانوں پر بھی آپ بے حد شفیق تھے۔ آپ کی شفقت کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حیوانوں پر کوئی ظلم ہوتا تو وہ اپنی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دوست تو دوست، دشمنوں نے آپ کی سچائی کا اقرار کیا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت شریف نے ابو جہل سے کہا تھا، اے ابو جہل تو سچ بتانا، محمد سچ بیان نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم محمد سچ بیان نہیں کرتا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بیان نہیں کی۔ میرے دوستو، اب آپ خود فیصلہ کریے، ایسے کمالات والے، ایسے اوصاف والے، ایسے محمد سے ہم کو محبت
کرتے ہیں, کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں. آج دنیا والے کسی کی ذکاوت اور ذہانت پر ناز کرتے ہیں. آج دنیا والے کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں. آج دنیا والے کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں. آج دنیا والے کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں. تو ہم اس محمد عربی پر ناز کیوں نہ کریں؟ ہم اس محمد سے دل کیوں نہ لگائیں؟ ہم اس محمد سے پیار کیوں نہ کریں جس ذات میں یہ تمام کے تمام اوصاف, یہ تمام کے تمام کمالات یکجا پائے جاتے تھے. اللہ نے آپ کو دنیا کی ساری خوبیاں بھی دی, سب سے بڑا محسن بھی بنایا, جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا, جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا جلوہ دکھایا, جنہوں نے فلک کی بلندی میں, زمین کی بستی میں, دن کی روشنی میں, رات کی تاریکی میں, سورج کی چمک, جھگنوں کی دمک, پھولوں کی مہک, چڑیوں کی چہک, ذروں کی پروازوں میں, قطروں کی تلاوت میں عرفان ربانی کی سیر کرا, جن کی تعلیم نے شاہوں کو عرفانی, گلابوں کو سلطانی, انسانوں کو نورانی, حیوانوں کو انسانی, درندوں کو چوپانی, بھیڑیوں کو گلابانی, رہزنوں کو نگہبانی اور جہابانی سکھلائی. جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بھائے, جنہوں نے چرواہوں کو امام و قائد و رہبر بنایا, جو انسانیت کے وفاد, مظلوموں کے مددگار, بے آسروں کے آسرا, بے باہوں کے سہارا, یتیموں کے والی, غلاموں کے مولا, دردمندوں کے دردماں, چارہ گھروں کے دردمند تھے. اس لیے ہم محمد عربی سے محبت کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. تنظیم و عمل, تہذیب و ادب, اخلاص و وفا, ایثار و کرم. تنظیم و عمل, تہذیب و ادب, اخلاص و وفا, ایثار و کرم.